دوستو، آج ہم حضرت علامہ محمد اقبال کی جس نظم پر گفتگو کریں گے اس کا عنوان ہے صبح۔ اس لفظ کے تلفظ کے بارے میں یہ وضاحت مناسب ہے کہ صاد کے اوپر پیش ہے اور بے اور ہے یہ دونوں ساکن ہیں، تو اس لفظ کو ایسے پڑھا جائے گا صبح۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ سحر، یہ صبح جو کبھی کل کا دن ہے اور کبھی آج کا دن ہے، وہ سحر، وہ صبح جو زمین کی گردش سے پیدا ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے آج اور کل بنتے ہیں، جس کی وجہ سے زمانہ ماضی بن جاتا ہے اور نیا آنے والا مستقبل وہ حال بن جاتا ہے۔ یہ سحر کیسے پیدا ہوتی ہے، کہاں سے پیدا ہوتی ہے، ہمیں اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا۔ یعنی ہمارا یہ مضمون نہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ زمین کی گردش سے جو صبح و شام پیدا ہو رہے ہیں یہ ان کا وجود کیسے ہے، بلکہ اقبال کہتے ہیں کہ جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں وہ سحر، وہ طلوع صبح جس سے انسان کے وجود کا سیاہ خانہ، انسان کے وجود کی رات جس صبح سے لرزتی ہے اور کانپتی ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ صبح کہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ انسان کے وجود میں ہم سب جانتے ہیں کہ ایک شیطان کا حصہ ہے جو کہ تاریکی پر مبنی ہے، جو اسے خدا سے دور لے جانا چاہتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ انسان کے وجود کا سیاہ خانہ، وہ انسان کے وجود کے اندر کی جو رات ہے، جو شب ہے، جس سحر سے یہ رات لرزنے لگتی ہے، یعنی رات کے ختم ہونے کا وقت آتا ہے اور انسان کے وجود کے اندر صبح طلوع ہونے لگتی ہے، وہ صبح اس کا ہمیں معلوم ہے کہ وہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ بندہ مومن کی اذان سے پیدا ہوتی ہے۔ جب خدا کے مومن بندے فجر کی اذان میں صدا بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں، خدا کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور اس کے رسول کی رسالت کی شہادت دیتے ہیں، اور پھر لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، تو انسان کے وجود کے اندر کی جو شب ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور انسان کے وجود کے اندر صبح طلوع ہوتی ہے، اور اس میں سے جو شیطانی قوتیں کار فرما ہیں جسم کے اندر، ان کا کلا کما ہو جاتا ہے اور انسان کا سارا دن اطاعت خداوندی میں گزرتا ہے۔ تو گویا اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ وہ سحر جو باہر کائنات میں پیدا ہوتی ہے، جس سے تاریخیں بدلتی ہیں، جس سے کل آج بن جاتا ہے اور آج کل میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس سحر کا اتنا خیال رکھنا ضروری نہیں ہے۔ وہ نظام تو چل رہا ہے، لیکن ہم انسانوں کو جس سحر کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ہے ان کے وجود کے اندر کی سحر۔ ان کے وجود کے اندر کی سحر کیسے بیدار ہوگی؟ وہ بیدار ہوگی کہ صبح و سویرے ہم دن کا آغاز خدا کی عبادت سے کریں، اور جب بندہ مومن فجر کی اذان کے لیے آواز بلند کرے تو ہم بھی اس کے ساتھ ہی بیدار ہو جائیں۔ آئندہ ہم ایک اور نظم کے ساتھ حاضر ہوں گے۔